ابن رجب حنبلی بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ زین الدین ابن رجب حنبلی کتاب لطائف المعارف کے اندر آپ نے اس سلسلہ میں ولادت سے پہلے کی جو سیرت ہے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھی، اس کے لحاظ سے 3 سٹیپ ہیں۔ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، ولادت سرکار کی تو سارے نبیوں سے آخر میں ہوئی ہے، اور یہ سیرت کہاں سے کہاں تک اور کس انداز میں اس نبوت کو ماننا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں 3 مراتب ہیں، یعنی 3 سٹیپ ہیں، 3 مراحل ہیں۔ ایک ہے مرتبہ علم، دوسرا ہے مرتبہ کتابت، اور تیسرا ہے مرتبہ وجود عینی خارجی۔ یہ تینوں سٹیپ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے مکمل ہو چکے تھے۔ پہلا مرتبہ علم، دوسرا مرتبہ کتابت، اور تیسرا مرتبہ وجود عینی۔ یہ تینوں کے تینے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے مکمل ہو چکے تھے۔ مرتبہ علم کیا ہے؟ کہ اللہ کے علم میں ازل میں تھا، جب کچھ بھی اور نہیں تھا، اور ابھی سرکار کے نور کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی رب کے علم میں سب کچھ تھا، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہونا ہے۔ تو اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت تھی علم خداوندی میں، اللہ کے علم میں۔ اس کے بعد اس نبوت کی کتابت ہوئی، یعنی لوح محفوظ میں، کیونکہ لوح محفوظ بھی تو پہلے نہیں تھی۔ لوح محفوظ ازلی ابدی نہیں، وہ ایک مخلوق ہے، اور جو بھی مخلوق ہے رب نے پیدا کی تو پھر وہ ہوئی۔ اللہ خود ازلی ابدی ہے، اللہ کا علم ازلی ابدی ہے۔ تو پھر رب ذوالجلال نے جب لوح محفوظ کو تخلیق کیا اور اس میں پوری کائنات کے بارے میں لکھا گیا کہ کس نے کس صدی میں پیدا ہونا ہے، کائنات کا قیامت تک کا سارا نظام اس کے اندر لکھا گیا، تو یہ تھا مرتبہ کتابت نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، تو مرتبہ علم بھی گزر چکا تھا، مرتبہ کتابت بھی گزر چکا تھا۔ یہ پہلا مرتبہ کتابت ہے، چونکہ مرتبہ کتابت 2 طرح کے ہیں۔ یہ پہلا کہ جو ابھی لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرتبہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود عینی میں نبوت دے دی گئی تخلیق کی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے۔ یہ ہے جس کو سرکار فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں، وہ تو پہلا مرتبہ ہے، اس سے اب بات آگے آئی مرتبہ کتابت میں، اور مرتبہ کتابت سے بھی اب بات آگے آ چکی تھی کہ صرف لکھا ہوا ہی نہیں تھا بلکہ رب مجھے دے بھی چکا تھا۔ مرتبہ وجود عینی خارجی میں مجھے نبوت مل چکی تھی، اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد چوتھا مرتبہ ہے وہ کتابت جو عرش پہ ہوئی، جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے جب روح ڈالی گئی تو پہلی بار جو لکھا ہوا دیکھا، ایک تھا لوح محفوظ میں لکھا ہوا، ایک تھا عرش کے ماتھے پہ لکھا ہوا۔ وہ لوح محفوظ میں جو لکھا گیا تھا وہ مرتبہ دوم تھا، کہ پہلے اللہ کے علم میں، پھر لوح محفوظ میں، پھر تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے واقع میں سرکار کو نبوت دے دینا، اور اس دے دینے کے بعد عرش پہ اس بات کا بورڈ لگا دینا کہ اس ذات کو رب نے نبوت عطا فرما دی ہے، کہ فرشتوں میں چرچا ہو جائے، سب اس بات کو پڑھ لیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب ہوئی تو آپ نے لکھا ہوا جو دیکھا عرش پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ وہ لکھا ہوا تھا کہ جو رب اس سے پہلے نبوت دے چکا تھا، اور اس خبر میں نبوت کے دینے کی خبر دے رہا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے مجموعی طور پر 4 مراحل نبوت مصطفیٰ علیہ السلام کے گزر چکے تھے۔ سب سے پہلے جو ازل میں اللہ کے علم میں تھی، اس کے بعد جو لوح محفوظ میں لکھوائی گئی، اس کے بعد جو رب ذوالجلال نے ہمارے آقا علیہ السلام کی حقیقت کو، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس نبوت سے متصف نفس الامر میں واقع میں وجود عینی میں متصف فرما دیا۔ پھر یہ کرنے کے بعد رب نے اس بات پر فرشتوں کو مطلع کرنے کے لیے یہ بورڈ عرش پر لکھوایا کہ جو فرشتہ بھی دیکھے اسے پتا چلے کہ یہ وہ ذات ہیں جنہیں اللہ نے نبوت دے دی ہے۔ یعنی پہلے بلا تشبیہ و تمثیل ایک شخص جو ہے وہ امتحان پاس کرتا ہے اور پھر اس کی خبر آتی ہے، کسی کو کوئی منصب پہلے دے کر پھر خبر دی جاتی ہے سچی خبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ پی ایچ ڈی پاس کر گیا ہے، یہ بندہ اس سیٹ پر متعین کر دیا گیا ہے۔ اب وہ بات پہلے ہے، خبر اس کی بعد میں ہے، اور اگر حقیقت نہ ہو اور خبر دے دی جائے تو معاذ اللہ پھر جھوٹ ہوگا کہ ابھی فلاں خطیب بنا ہی نہیں تھا، پہلے خبر دے دی کہ وہ فلاں مسجد کا خطیب بن گیا۔ تو یہ جو عرش پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس حقیقت کی خبر تھی وہ سرکار کو نبوت کا مل جانا تھا، تو وہ تیسرے نمبر پر نبوت دے کر پھر یہ لکھا گیا، اور ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب ان میں روح ڈالی گئی تو انہوں نے پہلی بار دیکھا تو سرکار کو نبوت مل جانے کے بعد جو بورڈ عرش پہ لگا ہوا تھا خبر دینے کے لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو نبوت دے دی ہے، یہ بورڈ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ نے پہلی بار دیکھا۔ تو نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اللہ کے فضل سے اس عقیدے پر ہیں جو پہلے انسان کا عقیدہ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔